گرامی السلام علیکم۔ صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے آج موضوع لیا ہے گدی السر کا، یعنی گرمی سے السر کا۔ پہلے میں نے مطلب بادی سے اور خشکی سے وہ السر کا آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آج ہم نے موضوع لیا ہے گدی یعنی گرمی سے السر کا۔ تو یہ قابل علاج ہے اور آسان علاج ہے۔ آنتوں کے گدتے جاذبہ میں سوجش سے مروڑ آنے لگتے ہیں، یعنی گدتے جاذبہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیز کو اندر رکھتی ہے، اور گدتے ناقلہ سے مراد ہے جو اندر سے جو فرسودہ رطوبات ہوتی ہے، ہضم ہونے کے بعد جو فرسودہ رطوبات ہوتی ہے جسے ہم فضلہ کہتے ہیں، اسے وہ خارج کرتی ہے۔ تو یہ گدتے ناقلہ اور گدتے جاذبہ دو ہے، گدتے ناقلہ اور گدتے جاذبہ۔ تو اس کی گدتے ناقلہ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے حجابات کی حاجت زیادہ ہوتی ہے لیکن حجابات کم آتی، درد محسوس ہوتی ہے اور آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور خون آنے لگ جاتا ہے۔ اس کا جو مریض کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ زرد سرخی میل ہوتا ہے، پورا جو سرخ زردی میل ہوتا ہے، اور نبض جو ہوتی ہے 3 انگلیوں تک، یعنی یہ ہے گدی عضلاتی، یعنی گرم اور خشک۔ اس میں جو صفرا ہوتا ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سٹور ہوتا ہے، وہ خارج نہیں ہوتا۔ تحریک جو ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تیز مرچ مسالہ، ہوٹلوں کے کھانے، تمباکو نوشی، مسالہ جات کا زیادہ استعمال کرنا، مرگن غذائیں کھانا، آنکھوں کا رنگ جو ہوتا ہے انسان کا وہ بھی پیلا سا ہو جاتا ہے، اور جو نزلہ ہوتا ہے وہ گلے میں گرتا ہے۔ اس میں نزلہ جو ہو جاتا ہے وہ گلے میں گرتا ہے، گلے کے گدت متاثر ہو جاتے ہیں اور کیڑا گھرنے لگ جاتا ہے، کھانسی بھی لگ جاتی ہے، اور وہ کھانسی میں جلن ہوتی ہے۔ ہمہ وقت جو حالت انسان کی ہوتی ہے وہ مروڑ کی ہوتی ہے، جیسے پیٹ میں گڑبڑ سی ہو رہی ہے اور درد ہو رہی ہے۔ تو میں اب اس کا آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس مریض کو آپ نے مسل نمبر 5 دینا ہے، یعنی 5 نمبر جلاب دینا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے: سنڈ آپ نے لینی ہے 2.5 تولے، نشادر 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنا مکی کے پتے لینے ہیں، وہ لینے ہیں 4 تولے، اور ریوند اسارا وہ آپ نے لینا ہے ½ تولہ۔ تو اس کا سفوف کر لینا۔ سفوف خوراک جو ہے 1 رتی سے 2 ماشے تک آپ دے سکتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام پانی کے ساتھ یہ استعمال کرنا۔ اور یہ پنساری کی کسی بھی پنساری کے پاس آپ جائیں تو یہ آسان سی چیزیں، چند پیسوں کی چیزیں یہ آپ کو مل جائیں گی۔ اور نمبر 2، آپ نے تریاک بھی دینا ہے ساتھ، تریاک نمبر 6۔ وہ کیا ہے؟ وہ بڑا آسان ہے۔ ہلدی آپ نے لینی ہے 14 تولے، اور اک کا دودھ جسے ہم مدار بھی کہتے ہیں، اک کا دودھ وہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ 1 گھنٹہ اسے کھرل کرنا، اور درمیانہ کیپسول صبح، دوپہر، شام، یعنی دن میں 4 دفعہ بھی آپ وہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے وہ پانی کے ساتھ لینا ہے درمیانہ کیپسول، تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور 1-2 تو میں نے نسخے آپ کو بتا دیے، لیکن مسل جو ہے نا وہ آپ نے تقریباً 4 یا 5 دن دینا، تاکہ آپ کا صفرا خارج ہونا شروع ہو جائے۔ پھر آپ نے ریٹھا، شلکا ریٹھا، یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، اور ہلدی 5 تولے، زیرہ سفید 5 تولے، یہ اس کا سفوف کر لینا ہے۔ یہ 4 بار آپ نے دن میں دینا ہے پانی کے ساتھ۔ کم از کم آپ نے یہ علاج آپ نے 1 سے 1.5 ماہ تک جاری رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس میں خوراکیں آپ نے کھانی ہیں 5 نمبر اور 6 نمبر، 5 نمبر اور 6 نمبر، اور کب آپ نے 5 نمبر پینا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین گرامی، میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں، آپ جتنی مرضی دوائی کھا لیں، جب تک آپ خوراکیں ساتھ نہیں کھائیں گے آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ اور جب آرام آ جائے تو پھر بھی آپ نے کم از کم 3 ماہ آپ نے یہی خوراکیں کھانی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے فوراً گوشت کھانا شروع کر دینا ہے، تو پھر تو بیماری پھر لوٹ کے واپس آ جائے گی۔ تو نسخہ جو ہے، نسخہ نمبر 2، یہ بھی بڑا آسان ہے۔ آپ ان میں سے جون سا بنا لیں، ان کی افادیت ایک ہے، افعال و اثرات بھی ایک ہے۔
تو آپ اگر ایک دو دو تین بنا لیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ملٹھی آپ نے لینی ہے، سونف آپ نے لینی ہے، ہلدی آپ نے لینی، یہ 5-5 تولے آپ نے لے لینے، اس کا سفوک کر لینا، اور اس کی خوراک جو ہے نا 2 ماشے سے 3 ماشے تک صبح دوپہر شام آپ نے پانی سے لینی ہے، اور آپ نے خوراک کھانی ہے 5 نمبر، 6 نمبر اور 1 نمبر۔ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ نے خوراک کھانی ہے 5 نمبر، 6 نمبر اور 1 نمبر، آپ نے یہ خوراکیں کھانی ہیں۔ تو یہ پابندی سے آپ نے خوراکوں کی پابندی کرنی ہے، آپ نے ٹھنڈے ماحول میں رہنا، گرم ماحول میں نہیں جانا، اور کپڑے جو ہیں زیب تن کرنے، جو کپڑے زیب تن کرنے وہ ہلکے ہوں۔ تو انشاءاللہ والعزیز یہ 1.5-2 ماہ آپ نے علاج جاری رکھنا، اور خوراک آپ نے 3 ماہ کھانی، یہ یاد رکھیے گا۔ سامعین گرامی، میرے محترم، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بچوں، خوراک آپ نے اگر کھانی ہے تب علاج ہوگا، ورنہ علاج نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو آرام آ جائے گا۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے گا۔ فی امان۔